اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 232 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 233 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ والوالدات اور الوالدات مائیں، یہ والدہ کی جمع ہے والدات۔ یرضعن دودھ پلائیں، اولادہن اولاد ان کی اولاد، اپنی اولاد، اور مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں۔ حولین ایک سال، حولین 2 سال، 2 سال کاملین پورے 2 سال، کامل 2 سال تک مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں۔ لمن اراد، لے کے لیے، من جو، اس کے لیے جو کوئی ارادہ کرے، چاہے، ان یتم ان کہ یتم پوری کرے، مکمل کرے، رضاعت دودھ پلانے کی مدت، رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے کی مدت کو۔ وعلی المولود، اور اللہ پر المولود بچہ، لہ کے لیے، اس ضمیر باپ کی طرف لوٹ رہی ہے، جس کے لیے بچہ ہو یعنی باپ۔ رزق ہن اس کا، یہ ہن ضمیر عورت کی طرف یعنی ماں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ رزق ہن ان کا کھانا، ان کا رزق۔ و کسوت ہن، اور کسوت کپڑا، لباس، ہن ان کا لباس، بالمعروف دستور کے مطابق۔ لا تکلف، لا نہیں تکلف تکلیف دی جاتی، نفس کسی نفس کو، کسی شخص کو، الا مگر، وسعہا اس کی وسعت کے مطابق۔ لا تضار، لا نہیں تضار نقصان پہنچایا جائے گا، تضار یہ ضرر سے کہ ضرر نہیں پہنچایا جائے، تکلیف نہیں پہنچائی جائے، نقصان نہیں پہنچایا جائے۔ والدۃ ماں کو، والدہ کو، بولدہن بے سے ذریعے کے واسطے، ولد بیٹا، بچہ، ہا اس کا، اس کے بچے کے سبب، والدہ کو بھی اس کے بچے کے سبب نقصان یا تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ ولا مولود لہ، اور لا نہیں مولود بچہ، کہتے ہیں نا نامولود چھوٹا سا بچہ، لہ کے لیے، اس ضمیر باپ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ سمجھیے کہ ضمیر مذکر کے لیے ہوتی ہے اور ہا ضمیر مؤنث کے لیے ہوتی ہے، اور ہن جو ہے وہ خواتین کے لیے یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ تو مولود لہ جس کا بچہ ہو یعنی باپ، بولدہ بے سے ولد بچہ، ہی اس کا، اس کے بچے کے سبب، اس کے بچے کی وجہ سے۔ وعلی الوارث، اور علی پر وارث اور وارث پر، مثل ذالک مثل ایسا ہی ہے، ذالک یہ اس جیسا ہی ہے، یعنی اس جیسا اوپر والا حکم جو والدہ اور والد کا حکم ہے، وارث کا حکم بھی اسی جیسا ہے۔ فَإِنْ أَرَادَ، پس اگر ارادہ دونوں چاہیں، دونوں ارادہ کریں، فصالاً دودھ چھڑانے کا، ان ترازن ان سے، ترازن رضامندی، آپس کی رضامندی سے، من سے، ہما ان دونوں میں سے۔ وتشاور، اور تشاور باہم مشورہ کرنا، 2 لوگ آپس میں مشورہ کریں تو اسے کہتے ہیں تشاور، باہم مشورہ کریں۔ فلا جناح، پس لا نہیں جناح گناہ، تو گناہ نہیں ہے، علیہما علی پر، ہما ان دونوں پر، تو ان دونوں پر گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور ان اگر اردتم، ارادہ کرو، تم ارادہ کرو، تم چاہو، اور اگر تم چاہو، ان تسترضعوا، ان کے تسترضعوا تم دودھ پلاؤ، اولادکم اولادکم اپنی اولاد کو، اگر تم
ارادہ کرو کہ تم اگر تم چاہو کہ تم دودھ پلاؤ اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم، پس لا نہیں جناح گناہ ہے، علیکم تم پر، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اذا جب سلمتم تم حوالے کرو، سلم حوالے کرنا، تم حوالے کرو، ما جو آتیتم تم نے دیا تھا، بالمعروف دستور کے مطابق، واتقوا اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، کہ اللہ بما تعملون بے سے ما جو اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیرٌ دیکھنے والا ہے، جان لو کہ جو تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ دیکھیے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل 2 سال دودھ پلائیں، لمن اراد ان یتم رضاعت، جو چاہیں ان میں سے جو چاہیں اس رضاعت کی مدت کو، دودھ پلانے کی مدت کو مکمل کرنا، وعلی المولود لہ، یعنی مکمل جو مدت ہے وہ 2 سال ہے، جو یہ مدت مکمل کرنا چاہتی ہیں وہ 2 سال تک دودھ پلائیں گی، وعلی المولود لہ، اور جس کا بچہ ہو یعنی جو باپ ہے، رزقہن و کسوتہن، تو اس عورت کا رزق اور اس کا لباس اس پر ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، جب تک یہ دودھ پلا رہی ہے تو باپ پر اس ماں کا کھانا اور کپڑا لازم ہے، دستور کے مطابق ہے، لا تکلف نفس الا وسعها، تکلیف نہیں دی جاتی ہے کسی شخص کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، لا تضار والدۃ بولدہا، اور نہ ہی ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے، ولا مولود لہ، اور نہ ہی اس کے باپ کو جس کا بچہ ہو یعنی باپ کو، بولدہ اس کے بچے کے سبب، وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی طرح سے ہے، اسی کے مثل ہے، فإن اراد فصالا عن تراض، پس اگر تم دونوں دودھ چھڑانا چاہو، وہ دونوں دودھ چھڑانا چاہیں، انترازن آپس کی رضامندی سے، منہما ان دونوں میں سے، وتشاورن فلا جناح علیہما، ان دونوں میں سے اپنی رضامندی اور مشورے سے اگر دودھ چھڑانا چاہیں تو فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم چاہو کہ تم اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اذا سلمتم ما آتیتم، اور جب تم حوالے کرو جو تم نے دیا تھا، بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی کسی اور سے دودھ پلوانا بالمعروف دستور کے مطابق، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو، جو کر رہے ہو۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمہ ہوگا، کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، تو یاد رکھو کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کے اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، اور اسی طرح نان و نفقہ بچے کے وارث کے ذمہ ہے، اور اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی اور صلاح سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینے کا کیا تھا دے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ آیت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس میں مسئلہ رضاعت جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے،
یہ والی آیت خاص طور پر وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، جو عورتیں پریگننٹ ہیں، جو عورتیں جو ہے وہ بچوں والی ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بہت غلط کانسیپٹ جو ہے وہ دودھ پلانے کے معاملے میں ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی تفسیر ہم کل کریں گے، اچھی خاصی اس کی تفسیر ہے اور ہر پہلو سے ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج کا سبق جو ہے بہت ہی زیادہ اہم ہے سمجھنے کے لیے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔